پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جناب چودھری پرویز لائی صاحب سے۔ پرویز لائی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے جلوس میں کچھ مسلح لوگ موجود تھے، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ فرض کریں اگر عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، اصل میں ان وزیروں کی کوئی اپنی اوقات نہیں ہے اور کوئی ان کا اپنا ویژن نہیں ہے، اپنی سوچ نہیں ہے۔ ایک آدمی آؤٹ آف سنسیئرٹی یہ کہہ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا سے جب لوگ آتے ہیں، عام حالات میں بھی جب پنجاب میں لوگ آتے ہیں تو وہاں یہ زیور کے طور پہ بھی پہنتے ہیں یہ بندوقیں، اور یہ اسلحہ کی جو ہے نا، وہ اگر لائسنسی اسلحہ کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ لے کے چلتے ہیں، وہ ان کے ایک کلچر کا حصہ ہے۔ یہ کوئی پنجاب میں نہیں کہ پکڑ لیں جی، یہ لائسنسی اسلحہ بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، میں نے منع کیا اپنے لوگوں کو کہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ تو اس بات کا بجائے ان کو اپریشیٹ کرنے کے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے اور اس پہ اوپر بلیو کیا ہے، اور ایک بھی ان کی طرف سے فائر نہیں ہوا۔ پولیس نے فائر کیے، پولیس نے بندے مارے، پولیس نے خواتین کو مارا ہے، پولیس نے شیلنگ کی ہے جس کی بنیاد پہ سیدھے شیل لگے ہیں اور 3 اموات بھی ہوئی ہیں۔ پھر گھروں میں یہ چھلانگ کے، اور جو مثلا یاسمین راشد ہے، کینسر کی وہ مریضہ ہیں، وہ گھسیٹتے رہے ہیں ان کو۔ پھر ایک ہماری مال ٹاؤن میں 85 سال کی ہے، وہ نیچے نہیں اتر سکتی اور ان کو نیچے سے پھینکا گیا ہے اور ابھی تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو حالت ٹھیک اس لیے، اور ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا وہاں پہ۔ پتہ نہیں یہ کون سی پولیس ہے، کون سی یہ دشمنی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے جو بات کی تھی کہ یہ اس آئی جی اور اس چیف سیکرٹری کو، جو پولیس بھی ہمارے ہاؤس کے اندر آئی ہے، اس کا تو ایک علیحدہ پریویلیج ہے، اور اس کے علاوہ اب یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، آج ساری خواتین میرے پاس آئی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم جوائنٹ ایک پریویلیج کمیٹی کو بھیج رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہم ایک اسمبلی کے حدود میں بھی وہ پکڑ کے لے گئے ہیں، جو کہ ہمارے ایکٹ میں ہے کہ آپ اسپیکر کی اجازت کے بغیر اسمبلی کے حدود سے کسی کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بجائے اس طرف دیکھنے کے، جیسا اس کی جو بنیاد تھی میری یہ بات کرنے کی، اور ہم سزا دیں گے، اور ایسی سزا دیں گے، اور مثالی ہوگی سزا۔ اور یہ ایکٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے ذرا سنا دوں ذرا بریفلی۔ جی دیکھیں، یہ ایک پریویلیج ایکٹ ہے 1972۔ کون سی اسمبلی تھی؟ بھٹو صاحب کی اسمبلی تھی، جی، پیپلز پارٹی کی حکومت، انہوں نے سب سے پہلے یہ ایکٹ پاس کیا تھا، پریویلیج ایکٹ۔ اور یہ کیوں پاس کیا تھا؟ یہ سیکشن آئین کا 10 جی، اور آرٹیکل 10 جو ہے سیکشن کا، اس کا سب کلاز 6 ہے، اس میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو دا پروویژن کنٹینڈ ان سب سیکشن 7 if any person summoned to appear refuses or fails without a reasonable cause to appear or to produce or cause to be produced on requisition any paper, book, record or document as the case may be in his possession or power or under his control, he shall be punished with simple imprisonment which may extend to 6 months. میری سب 6 months اور with a fine of 1000۔ اس زمانے میں 1000 کافی ہوتا تھا۔ اب میری یہ بات سنیں، اس کے بعد پھر یہ سب سے پہلے پھر خیبر پختونخوا اسمبلی نے 1988 میں یہ ایکٹ اپنے آپ کو پاس کیا، اور آئین میں انہوں نے لکھا کہ اب یہی لاگو ہوگا پروونشل اسمبلیز کے، وہ اپنا قانون بنا لیں۔ ہمیں جو قانون ہم نے اپنا بنایا، اس میں پریویلیج ایکٹ جو ہے، اس میں آرٹیکل 66 ریڈ ود آرٹیکل 127 کلاس 3، اس میں پروویژن ہے may be made by law for the punishment by a house of persons who refuse to give evidence or produce documents before a committee of the house when duly required by the chairman of the committee or do so۔ اب بات یہ ہے کہ اعظم نذیر طارق صاحب تو انہوں نے صحیح بات کرنی نہیں ہوتی،
انفارچونیٹلی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا بندہ ایک ان کو صحیح گائیڈ کرنا چاہیے تھا، اور ان کو کیا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا وزارت مل گئی ہے، وہ بھی 4 دن کی وزارت کے لیے، اور اس میں کہاں ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو ریزنیبل ٹائم نہیں دینا، ہم ریزنیبل ٹائم دیتے ہیں، اچھا، اور ریزنیبل ٹائم بھی دیں، اور اس کے بعد بھی اگر مہینہ وہ کوئی نہ آئے تو پھر تو ہماری جو کمیٹی ہے اس نے تو قانون اور آئین کو لاگو کرنا ہے، تو اور اسی لیے ہم نے پہلے بھی دی ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہمیں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے نا اس ایکٹ کا، دیکھیں جی 1122 کتنا اچھا کام کر رہی ہے، اب سندھ گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے، خیبر پختونخوا نے بنایا ہے، اور آپ کو خود پتہ ہے 1122 کو شہباز شریف بھی آ کے بند نہیں کر سکا، اور اس میں اب عجیب بات ہے کہ بزدار صاحب ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ میں کہہ گیا کہ تھک گیا جی کہ 60 کے قریب اسٹیشن تیار ہیں اور 150 ایمبولینس کھڑی ہیں، صرف آپ نے بیوروکریٹس کو کہنا ہے کہ ان کو کیوں نہیں جاتے، شہباز شریف جاتی دفعہ میں نے اس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا، شہباز شریف ایک ایڈیشنل ہوم سیکٹری کے نیچے کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنا اقتدار چھوڑنے سے قاصر تھا وہ بندہ، اور وہ جناب اس کو لاگو نہیں ہونے دے رہا تھا صرف اپنی انا کی وجہ سے، اور میں نے ان کو بلایا اسمبلی کے اندر، میں نے ان کا ٹرائل کیا، اور میں نے کہا کہ میں آج سزا دوں گا، آج سزا ہونی ہے آپ کو، کیونکہ بندے مر رہے ہیں، میں ان کے بھی کیسز آپ کے اوپر کروں گا، اور یہ 60 تحصیلیں ہیں پورے پنجاب کی، اور جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا جی 1 دن دے دے، انہوں نے فوراً نوٹیفیکیشن کیا اور لے کے آگے جی کہ ہم بالکل مان رہے ہیں آپ کی بات ہماری غلطی ہے، اور انہوں نے ریٹن اپالوجی دی۔ آپ اس قانون کو پہلے استعمال کر چکے ہیں؟ بالکل، یہ بالکل، اور یہ قانون یہ متفقہ ہوا ہے، اس میں نے نون بھی شامل تھی، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، سارے ہاؤس نے کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کو لاگو کیا ہے، اور پولیس اس کے پہلے تو پریویج کمیٹی والا جو میرے پاس خود آیا چیئرمین ہے، وہ کہتا ہے جی میں جس پولیس والے کو بلاتا ہوں بعد میں میرے جا کے بندے وہ اندر کر دیتا ہے۔ اچھا، تو میری کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ چوہی صاحب اس میں اب جب ہوا ہے آپ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو بلائیں گے اور کس کو بلائیں گے؟ میں نے ان دونوں کو بلانا ہے، اصل سرگنا یہ ہے، سرگنا یہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا، حد کر دی ہے، انہوں نے بندے مار دیے ہیں، انہوں نے سارا جو آپ کے جو کمشنر ہیں، یہ برٹش ہائی کمشنر، وہ یہاں آئے، صرف کہتے ہیں میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 100 سال پہلے کنگ نے ایسا کیا تھا، تو جو بندے اندر آگے تھے پولیس کے، اس وقت سارے ممبر پارلیمنٹ نے ان کو مرڈر کر دیا تھا، اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر یورپین یونین والوں نے ہم سے ساری رپورٹ لی ہے، اس کے بعد پھر جو ہیڈ کوارٹر ہے کامن ویلتھ کنٹریز کا، وہاں انہوں نے رپورٹ لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس کے اوپر ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں اور کنڈیم کریں گے کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اچھا، پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو سابقہ اسپیکر ہے وہ آج کل چیئرمین ہے ایک کمیٹی کا، اس نے بھی لکھ کے بھیجا ہے جی کہ مجھے رپورٹ دی جائے۔ اچھا، شرم آنی چاہیے ان کو، اب کیا کر رہے ہیں؟